ہمارے پاس ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کوئی یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں. اچھا. نبی الاسلام کی معراج کا بھی آخری مقام یہی تھا. صحیح. بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی سدرۃ المنتہا کے اوپر. رسول اللہ کی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس میں دیدار شامل نہیں ہے, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. ملاقات وہ بھی اینڈ پوائنٹ جو ہے سدرۃ المنتہا ہے. اچھا. اب اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھر یہ اس سفر کا مقصد کیا تھا. جی. تو وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. صحیح. سورۃ الاسراء کے سٹارٹ میں وہ نشانیاں کہاں سے سٹارٹ ہوئی, وہ سنن نسائی میں حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی الاسلام جب بیت اللہ شریف سے نکلے ہیں اس براق پہ, تو سب سے پہلے آپ کو لے جایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے اوپر, وہ آپ کو زیارت کروائی گئی ہے. اس کے بعد نبی الاسلام کو, بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو مدینہ شریف دکھایا گیا اور کہا گیا یہ طیبہ ہے, یہ نبی الاسلام کا ہجرت کے بعد مسکن بنے گا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے, کیونکہ حضور کو بتایا گیا آپ نے الٹیمیٹلی یہاں ہے. پھر آپ کو کوہ طور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات تھی وہ دکھایا گیا. پھر اس کے بعد آپ کو بیت اللہ میں لے جایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یروشلم کے اندر. اور پھر نبی الاسلام نے وہاں پہ یروشلم میں, صحیح مسلم میں آتے ہیں, انبیاء کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر, اور وہ وعدے کی تکمیل ہوئی جو سورہ آل عمران میں تھا کہ اگر میں تمہیں نبوت دوں, تمام انبیاء سے اللہ نے عہد دیا تھا, اور پھر تمہاری موجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے, جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو نبی علیہ السلام کے کیس میں تو تمام انبیاء نے تصدیق کی اور وہ وعدہ پورا ہوا, وہ برزخی معاملہ ہوا, تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا. صحیح مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کی اور حضرت جبرائیل نے آپ کو آگے کیا. یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اپنی سواری ایک چٹان کے ساتھ باندھی تھی وہاں پہ, اسی کے اوپر ڈوم آف دا راک ابھی بنا ہوا ہے یروشلم میں, جو گولڈن ڈوم ہے نا وہ اس پتھر کے اوپر ہے جہاں سے نبی علیہ السلام آسمانوں کے سفر پہ گئے. آسمانوں کے سفر میں آپ نے ساتوں آسمان, پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, بخاری مسلم میں آتا ہے. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے ساتھ, تیسرے آسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور چوتھے کے اوپر ادریس علیہ السلام, پانچویں پہ ہارون علیہ السلام, چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں پر جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی, جہنم بھی دکھائی گئی. یہ سارے منظر آپ کو دکھائے گئے, آپ کے ایمان کو اس ایپیکس کے اوپر لے کے جانا تھا. اور آپ کا جو الٹیمیٹ جو مقام تھا نا وہ تھا سدرۃ المنتہا. وہیں پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے, صحیح مسلم میں آتا ہے, 5 نمازوں کا تحفہ, دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات وہ اس دنیا پہ نازل نہیں ہوئی ہیں, وہ آسمانوں میں نازل ہوئی ہیں, اور تیسرا آپ کا جو امتی بھی شرک نہیں کرے گا اس کی الٹیمیٹ مغفرت کی بشارت ہے. یعنی چاہے وہ گناہوں کا عذاب بھگتے, شفاعت ہو, الٹیمیٹلی اس نے بخشا جانا ہے جس نے دنیا میں شرک نہ کیا. یہ 3 تحفے آپ کو ملے, کیونکہ شرک تو خدا معاف نہیں کرے. اچھا, نمازوں کا ذکر آیا تو بعض بار سوال یہ آتا ہے کہ کوئی بارگیننگ ہو رہی تھی کہ آ رہے تھے, پھر ایک نبی نے کہا کہ بھائی اور کم کرائیں, پھر اوپر جاتے تھے. جی بالکل ایسا ہوا ہے. دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس چیز کو مایوب سمجھنا تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کو مایوب سمجھے کہ کیا اللہ انبیاء کا محتاج ہے کہ اپنی شناخت کے لیے انسانوں میں سے کسی کو چنے. اور یہ کافر اعتراض کرتے بھی تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ میں نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ توسل انبیاء کو بنایا. جو انبیاء کی پیروی کریں گے وہ میرے تک پہنچیں گے, اور جو انبیاء کرام کی پیروی نہیں کریں گے, خواہ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی نیک سمجھیں, جو مرضی اچھے اعمال کریں, اللہ کے حضور وہ 0 سے ملٹی پلائیں گے جب تک وہ انبیاء کا پیٹرن اڈاپٹ نہیں کرتے. یہ بارگیننگ والا جو معاملہ ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں, مجھے ایکسپیرینس ہے یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے, ٹھیک ہے آپ کم کروائیں. اور پھر یوں 5 کر کے کم ہوئی اور الٹیمیٹلی 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام اس پہ بھی راضی نہیں تھے, انہوں نے کہا آپ پھر واپس جائیں, یہ بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے حیا آتی ہے اس کے بعد, امت کو حیا نہیں آتی, 5 پڑھتے کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کو انہوں نے اتنا اپنے لیے ایک آزمائش سمجھ لیا کہ 5 نمازیں جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہمارا قول بھی نہیں بدلے گا, نمازیں 5 ہوں گی لیکن ایک نیکی 10 کے برابر ہے جو قرآن میں آیا ہے سورۃ الانعام کے اندر. یہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہوگا. یعنی اللہ کا قول بھی اپنی جگہ موجود ہے. نبی الاسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازش فرمائی, اور نوازش آپ کے ذریعے پوری امت کے اوپر ہوئی, تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم شکر گزار ہیں. شکریہ موسیٰ علیہ السلام. صحیح. چلیں, اچھا اب یہ جو مناظر دکھائے گئے, ظاہر ہے کوئی حکمت تھی, لیکن کیا کوئی مناظر کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے کہ جنت کے کون سے مناظر دکھائے گئے, کیا چیز دکھائی گئی, اور جہنم کے کون سے مناظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے؟ دیکھیں, جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے نہریں رواں کی ہیں, جو محلات بنے ہوئے ہیں, جتنی تفصیلات آپ کو احادیث کے اندر جنت کے حوالے سے آتی ہیں نا کہ جنت میں یہ ہے, وہ نبی الاسلام کو فزیکلی دکھایا گیا.
کہ دودھ کی شہد کی نہریں ہوں گی، جس طرح سورہ محمد کے اندر جسے سورہ قتال کہتے ہیں پوری تفصیلات آئی ہیں. نبی الاسلام کو فزیکلی یہ چیزیں دکھائی گئی کیونکہ انبیاء کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق الیقین تک پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ سارے مناظر آپ کو دکھائے گئے. جنتی جنت میں پہنچ چکے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو ٹائم میں ٹریول کروا کے پہلے سے دکھا دیا گیا. ظاہر ہے ابھی تو نہیں لوگ پہنچے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل دکھایا پہلے. اسی طریقے سے جہنمی جہنم میں پہنچ چکے ہیں، وہ منظر بھی دکھایا. نبی الاسلام کو جہنم میں جو مختلف لوگوں کے عذابات ہیں، بدکاری کرنے والوں کے، چغلی کھانے والوں کے، غیبت کرنے والوں کے، یہ سارے کے سارے عذابات کی تفصیلات دکھائی گئی. اور یہ وہ چیزیں جن کا بہت سا پورشن خواب میں بھی آپ کو دکھایا گیا. جو کہتے ہیں نا خواب کے اندر معراج ہوئی ہیں، خواب میں نبی الاسلام کو کئی ایک گناہوں کے عذابات جو جہنم میں ہونے والے تھے وہ دکھائے گئے. وہ تو کافی زیادہ تفصیلات ہیں، وہ جسے شوق ہے وہ مشکات المصابیح جو ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہے، اس میں معراج کا ایک پورا چیپٹر ہے، اس میں بخاری مسلم کے حوالے سے موجود ہے. اور پھر جنت اور جہنم کا بھی جو چیپٹر ہے اس میں بھی اس حوالے سے موجود ہے نبی الاسلام کو جو کچھ دکھایا گیا. بیسیکلی اس پورے ٹرپ کا مقصد نبی الاسلام کے ایمان کو ایپیکس تک پہنچانا تھا. ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا دیا. اور یہ اعلیٰ ترین مرتبہ تھا جو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کی اپنے پیغمبر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو اگر وہ سوال آپ کے پاس ہے وہ دیدار والا تو میں اسے ریبٹل کر دوں گا اگر آپ کریں گے تو. جی یقیناً، کیونکہ نیکسٹ سوال یہ تھا کہ جو دیدار ہوا، ظاہر اللہ سے ملاقات، اللہ جسم تو نہیں رکھتا، وہ ذات ایسی ہے کہ جو کہ لامحدود ہے. تو یہ ملاقات سے کیا مراد ہے، اور کیا کوئی گفتگو ہوئی اللہ اور نبی کے درمیان؟ ہاں جی دیکھیں، بلا واسطہ. جی بلا واسطہ ہوئی، بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عشورہ کے اینڈ پہ جا کے جو وحی کے 3 موڈ ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو چنتا ہے پیغمبر کے طور پر تو اس کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے حجاب میں کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجتا ہے. اور یہ جو تیسرا اعلیٰ ترین موڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر کوئی بات القاء کرے ڈائریکٹلی. اچھا اب چونکہ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی تو میں اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے الہام بھی تو ہے نا، صرف موسیٰ کی ماں پہ ہم نے الہام کیا. جی وہ تو بہت چھوٹا لیول ہے نا جی. صحیح. وہ غیر انبیاء کے اوپر جو الہام والا معاملہ جو اگلی امتوں میں تھا، اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے وہ تو پین ہو چکا. صحیح. اور وہ بھی انبیاء کی نسبت کی وجہ سے ہوا تھا. عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کو